کے ساتھ یہی منصوبے 2022 کے تباہ سیلاب کے دوران ان اضلاع کو بڑے نقصان سے بچانے میں مؤثر ثابت ہوئے 2022 کے سیلاب سے CRBC میں مین کنال ڈی آئی خان اور منڈا ہیٹ ورکس 400 کو شدید نقصان پہنچا CRBC کینال مکمل بحال کر دی گئی ہے اور 3,60,000 ایکڑ اراضی کو مسلسل آپاشی فراہم کی جا رہی ہے منڈا ہیٹ ورکس میں عارضی انتظامات کے ذریعے 1,70,000 ایکڑ اراضی کی آپاشی بحال رکھی گئی ہے نیشنل واٹر پالیسی 2018 کے مطابق خیبر پختونخوا واٹر ایکٹ 2020 نافذ کیا گیا ہے جس کے تحت زمینی اور سطحی پانی کی تحفظ مؤثر استعمال اور ریگولیشن کا نظام واضح کیا گیا ہے خیبر پختونخوا واٹر ریسورس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے بھی قواعد تیار ہو چکے ہیں محکمہ خزانہ کی منظوری اور کابینہ کی منظوری کے بعد اتھارٹی کو فعال کیا جائے گا 22 ٹیلی میٹر گیجز نصب کیے جا چکے ہیں ورلڈ بینک کے تعاون سے مزید 60 ٹیلی میٹرز گیجز تجویز کیے گئے ہیں ان سے پانی کے بہاؤ کی درست پیمائش اور سیلاب کی بر وقت پیشن گوئی ممکن ہوگی اگر ہم مستقبل کا روڈ میپ کی بات کریں ڈیرہ اسماعیل خان میں زم ڈیم کی فیزیبلٹی اور تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن جاری تکمیل کے بعد منصوبے سے 1,45,000 ایکڑ اراضی آپاشی نظام میں شامل ہوگی منصوبہ کوہ سلیمان سے آنے والے سیلاب کے انتظام کنٹرول میں مددگار ثابت ہوگا لفٹ گریویٹی CRBC منصوبہ 1991 سے طویل عرصے سے زیر التوا ہے منصوبہ 2,97,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کرے گا منصوبے کا 189 ارب کا PC1 منظور ہو چکا ہے تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن کمپلیٹ ہے وابڈا کی درخواست پر لینڈ ایکوزیشن کی سٹاف تعینات کر دیا گیا ہے 2024-25 میں وابڈا کو 2 ارب روپے جبکہ 25-26 میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے تھے آئندہ 3 ماہ میں فزیکل ورک شروع ہو جائے گا اگر ہم 2030 کے اہداف کی بات کریں 2030 تک مزید 5,43,000 ایکڑ قابل کاشت اراضی آپاشی نظام میں شامل کی جائے گی ضم شدہ اضلاع میں عالمی بینک کے تعاون سے KP RISP کے تحت مربوط آبی وسائل کا جامع ماسٹر پلان شروع کیا گیا ہے باڑہ ڈیم خیبر کی فیزیبلٹی اور تفصیلی ڈیزائن جون 2026 تک مکمل کیا جائے گا PC1 جلد پیش کر دیا جائے گا ڈیم سے 48,000 ایکڑ سیراب ہوگی جبکہ 6 میگا واٹ پن بجلی بھی پیدا ہوگی 16 کیوسک پینے کا پانی پشاور کنٹونمنٹ تحصیل باڑہ اور ملکہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو فراہم کیا جائے گا جبہ ڈیم جس کا ذکر ریاض صاحب نے کیا کہ فیزیبلٹی اور تفصیلی انجینئرنگ 2023 میں مکمل ہو چکی ہے 9 ارب کا PC1 اس کا منظور ہو چکا ہے فزیکل ورک شروع ہو چکا ہے ڈیم سے احتاباد جمرود کو 50 کیوسک پینے کا پانی فراہم ہوگا منصوبے سے 450 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی تو یہ وہ انیشیٹو تھے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے جس طریقے سے ہر ہفتہ یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ اپنی کارکردگی اور اپنے اہداف آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا باقی تمام صوبوں سے ہر سیکٹر میں آگے ہے ہم اس کے لیے مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اصل تبدیلی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اس حکومت میں آپ لوگوں کا کے جنوبی اضلاع سے تھا جنوبی اضلاع کی زمین سب سے زیادہ زمین یعنی وہاں پہ اگر ہماری زمینیں سیراب ہو جائے تو ہم پھر پنجاب کے جو ہم بار بار شکایتیں کر رہے ہیں تو پنجاب پھر ہم سے شکایتیں کریں گے کہ ہمیں گندہ تو وہاں بھی جنوبی اضلاع کے لیے جو آپ کا وزیر اعلیٰ کی طرف تو موجود اس حکومت کا اس طرح ہے کہ آپ نے ایک جو بات کہی ہے کہ اس حکومت کے حوالے سے جو ڈیمز کی ہم نے تفصیل بتائی ہے کہ جو 26 ڈیم جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو دے دوں گا اور ان کی جو بھی لسٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آپ خود ہی پھر دیکھ لیں اس طرح ہے اگر کہتے کہ میں نام بتا دوں تو یہ سارے نام میں نام بھی بتا دوں گا آپ کو یہ خیر ڈیمز کی میں بتا رہا ہوں آپ کو جو آپ نے بتایا کہ ڈیمز یہ ہے خیر باڑہ ڈیم ڈسٹرکٹ ہری پور لوغر ڈیم ڈسٹرکٹ کرک ڈیم ڈسٹرکٹ کرک پلئی ڈیم ڈسٹرکٹ چارسدہ جبہ خٹک ڈیم ڈسٹرکٹ نوشیرہ گولی بانڈا ڈیم ڈسٹرکٹ کرک مردان خیل ڈیم ڈسٹرکٹ کرک درملک ڈیم ڈسٹرکٹ کوہاٹ شاہ کلیم ڈیم ڈسٹرکٹ نوشیرہ گڈوالیا ڈیم ہری پور جس میں سے جو ہے یہ سولرائزیشن کے ٹیوب ویلز بھی ہیں سارے
یہ ہے کنڈل ڈیم سوابی ہیں، باغ ڈیرئی فلو اریگیشن اسکیم ڈسٹرکٹ، جلوزئی ڈیم نوشیرہ، یہ ہے جنگلہ ڈیم ہری پور، خیالہ ڈیم ایبٹ آباد، بروالی ڈیم یہ سوات میں ہے، رخگان ڈیم ڈسٹرکٹ باجوڑ، یہ ہے گلڈیرے ڈیم نوشیرہ، بادہ ڈیم سوابی، ریزنگ بارہ ڈیم ڈسٹرکٹ بنو، لتمبر ڈیم کرک، زمیر گل ڈیم کوہاٹ، جڑوبا ڈیم نوشیرہ، اچر نلا ڈیم مانسیرہ، مک بانڈا ڈیم کرک، پیزو ڈیم ڈسٹرکٹ لکی مروت، خٹک بانڈا ڈیم کوہاٹ، ورسک یہ تو ورسک کینال ڈسٹرکٹ ہمارا ہے، پی ایچ ایل سی ایکسٹینشن ڈسٹرکٹ سوابی ہیں، اور یہ باقی یہ پوری لسٹ ہے اس کی. ابھی آپ نے ڈی خان کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہی ہم بھی کل جو ہماری میٹنگ تھی سی ایم صاحب کی سربراہی میں، جو سی آر بی سی ہمارا ایک بہترین پروجیکٹ ہے جس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، جس میں چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا، اور کل اس حوالے سے جو چیف وابڈا ہے ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی پوری، کیونکہ یہ 91 سے منصوبہ آ رہے ہیں ابھی تک، جس سے تقریباً کوئی 3 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے ہماری سیراب ہوگی. تو وہ اس صوبے کی معاشی ترقی میں اس کا ایک بھرپور کردار ہوگا، کیونکہ اگر یہ کمپلیٹ ہوتا اس وقت تو ہماری یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ نہ ہوتا. لیکن ایگزیکیوٹنگ وابڈا کر رہی ہے، ہم ہر سال ایلوکیشن پہ پیسے رکھ رہے ہیں اپنی طرف سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، جس طرح میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو ہے ہم اس پہ ابھی تک جو ہے گراؤنڈ پہ نہ آ سکے. نہیں، میں اور بہت سارے ڈی اے خان میں منصوبے ہیں، میں آپ کو لسٹ دے دوں گا، پھر آپ خود ہی چیک کر لیں. اس طرح کی وہ نہیں ہے. باقی کارکردگی کے حوالے سے جب آپ ایک 4 بلین سے لے کے 23 بلین تک ہم اپنا جو ہے اینول ہمارا ایلوکیشن ہے ادھر تک لے کے آئے ہیں، تقریباً کوئی 500%، اور اس کی جو ہے 100% ہم یوٹیلائزیشن بھی ٹائم پہ کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر چیزیں تو گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں نا، اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ پھر فنڈز لگے اور اس کی جو ہے وہ فوائد اور وہ نہ ہو. تو ہم الحمدللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. باقی اگر کسی جگہ سے کسی کو کوئی کمپلینٹ، ہم نے کمپلینٹ سیل بنا دیا ہے، ہر ڈویژن میں ہمارا کمپلینٹ سیل لگا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، جہاں کہیں پہ بھی کسی کو ہمیں دیکھیں. سر تھوڑا سا میں اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ملکگڑھ اور ہزارہ ڈویژن میں سیلابی صورتحال ہے. وزیر اعلیٰ کا جو اپنا علاقہ ہے وہاں پہ بھی کچھ گڑبڑی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا حکومت سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے کیا ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں؟ اوور آل سیلاب کی جو جتنے بھی کیجویلٹیز ہیں، انتظامات ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیے، یہ واحد صوبہ ہے جس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے. جو صورتحال اس وقت ہے، اگر ہماری پہلے سے تیاری نہیں ہوتی، اور سی ایم افریدی صاحب نے کچھ 2-3 ہفتے پہلے تمام تر چیزوں کو ان آرڈر کیا تھا، اگر ہماری تیاری نہ ہوتی، جو یہاں پہ اس وقت صورتحال ہے، جس طرح کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے، جو ایمرجنسی اس وقت آپ جس کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں بات کریں، اور اگر ہماری تیاری نہ ہوتی تو یہاں پہ حادثات بھی زیادہ ہوتے، یہاں پہ جانی اور مالی نقصان بھی زیادہ ہوتا. لیکن میں شاباش دیتا ہوں اپنے تمام محکموں کو جو بالکل 24 گھنٹے پچھلے 24 گھنٹے سے وہ آن فیلڈ ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران صوبے میں اگر ہم بات کریں تو تیز ہواؤں، تیز بارشوں اور فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 12 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو چکے ہیں، جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مونسون میں ہنگامی صورتحال نمٹنے کے لیے اگر ہم کنٹینجنسی پلان پہ بات کریں تو کمپلیٹلی اس وقت آن گراؤنڈ ہو چکا ہے، لاگو ہو چکا ہے. صوبے کے تمام 37 اضلاع میں 12 فرنٹ لائن محکموں کا ہنگامی پلان مکمل اور فعال ہے. تمام اضلاع میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، ایمرجنسی رسپانس پلان اور کنٹرول رومز بالکل فعال ہیں. 42 واٹر ریسکیو پوائنٹس بنائے گئے ہیں. 185 ریلیف کیمپ اور امدادی سامان مونسون سے قبل تیار رکھا گیا تھا. دریاؤں اور آبی راستوں پر ریسکیو آپریشن کے لیے 4164 کلومیٹر کی راستوں کی مکمل میپنگ کر لی گئی ہے. 17 حساس اضلاع میں جدید ریسکیو آلات سے لیس واٹر ریسکیو پوائنٹس قائم ہے، اور گلیشیئر پگھلنے کے خطرے سے 5 اضلاع کے لیے 50 کروڑ 50 لاکھ روپے کے ریلیف فنڈ بھی مختص کیے گئے ہیں. تو یہ تمام وہ تیاریاں تھیں جو صوبائی حکومت نے پہلے سے کی ہوئی تھی. اس وقت الحمدللہ تمام تر چیزیں کنٹرول میں ہیں، اور میں افریدی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے سے اس چیز کو بانپ لیا تھا، اور ہماری تیاریاں بالکل کمپلیٹ ہے اس کے لیے. ریاض صاحب یہ بتائیں کہ ریاض صاحب یہ بتائے گا کہ یہ نہروں کی صفائی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ پہلے جو ہے نہروں کی صفائی ہو جاتی تھی،
باقاعدہ جو ہے نا ان کے لیے آپ لوگوں نے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں, کچھ اس طرح کے جو منشیز وغیرہ جو بیلدار وغیرہ ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے سے اتر کھائے لے رہے ہیں. تو یہ صفائیوں کا سسٹم کیوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا کہ اگر یہ صفائیاں جو مختلف جو نہروں کی جائے تو تاکہ جو سیلابی صورتحال بن پا رہی ہوتی ہے تو یہ چیز اگر کنٹرول ہو جائے تو کیا چاہیے اس حوالے سے؟ اس کے لیے تو اگر آپ دیکھیں جو ہمارا نہری نظام ہے اس کی تو بل صفائی کا ایک اپنا ٹائم ہے, دسمبر تو جنوری 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں سے پانی کا استعمال کم ہوتا ہے, تو اسی وقت ہم اس کی صفائی کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے ایک نان ای ڈی پی اسکیم جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے اربن کرٹیکل واٹر ویز ہیں ان کی صفائی 24/7 ہو رہی ہے ابھی ہر جگہ پہ. یہ بدنی نالے پہ اگر میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود بھی جا کے ذرا اس پہ وزٹ کر لیں. سارے پورے صوبے میں ہمارے 19 اضلاع میں ابھی جو ہمارے کرٹیکل واٹر ویز ہیں ان کی صفائی شروع ہے, اور وہ ہنگامی بنیادوں پہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو مونسون کا جو پانی کے بہاؤ کا جو ہے وہ کہ اس کے لیے راستہ جو ہے وہ کلیئر ہو, کیونکہ وہ آبادی اور جو ہمارے جانی نقصان اور یہ آبادی کو تحفظ حاصل ہو, تو اسی پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اس طرح تو نہیں ہے, ابھی ہم 40% اس پہ ہماری پروگرس ہے, کوئی مہینہ ڈیڑھ کے اندر انشاءاللہ ادھر بھی ہو رہی ہے. نہیں ادھر جو اربن ایریاز ہیں ہمارے, ہم نے فوکس اسی پہ کیا ہے کہ جو ہمارے اربن ایریاز ہیں اسی کو فوکس کیا ہوا ہے کہ اس کی صفائی جو ہے سب سے پہلے ہو, تو اسی پہ ہم لگے ہوئے ہیں. چارسدہ میں بھی ہیں, پشاور میں بھی ہیں, نوشہرہ میں بھی ہیں. سر میں تھوڑا سا ایڈ اس میں یہ ہے نا میم کہ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نارملی جو ہمارا 4,500 یا 4,000 کلومیٹر کا جو ہمارا کنال سسٹم ہے اس کی ہم مینٹیننس, ریپیئر اور ڈسلٹیشن کرواتے تھے. اب آپ پچھلے 2 سال کا اگر دیکھیں اوور آل جو ابھی کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں, پچھلے سال سوات میں سب سے زیادہ نقصان اربن ایریاز کو ہوا تھا, سیم واز ان بنیر, پشاور میں بھی اور باقی ڈسٹرکس میں. تو لاسٹ ایئر اس کو فورسی کرتے ہوئے ہم نے یہ کیا پروونشل گورنمنٹ نے کہ انہوں نے اربن کرٹیکل واٹر ویز پہ زیادہ کام کیا ہے, تو دیٹ از اے سیپریٹ اسکیم. اور جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اینول مینٹیننس ہے اور اس پہ ہوتا ہے کام, اور 50% بھی ہو جاتا ہے, 60, 70, 80. تو جتنے ہمارے کینال سسٹم ہے اس کے جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں اس کو کر لیتے ہیں. ریاض صاحب واٹر سیکٹر آپ کے پاس ہوتا ہے, کل 236 آپ کے منصوبے ہیں, آپ کے جو جاری منصوبے اس کی تعداد 164 آپ نے نہیں شامل کیا. آپ کا تھرو فارورڈ جو ہے وہ 246 بلین تک چلا گیا ہے. ایسی کون سی آفت تھی کہ آپ نے 74 نئی منصوبے شامل کیے ہیں جب آپ کے پاس 2015-16 کی منصوبے جو پی ڈی ڈبلیو پی میں منظور شدہ ہے وہ ابھی تک چل رہے ہیں, ابھی تک آپ نے اس کی کمپلیشن نہیں کی ہے. وہ منصوبے چل رہے ہیں اور 74 نئے منصوبے شامل کر دیے. نہیں اگر آپ چیک کر لیں اپنی آپ کی اے ڈی پی میں یہ جو آپ کی پی ٹی ڈبلیو پی وغیرہ. ایک یہ سوال ہے شفیع جان صاحب سے, دوسرا سوال ہے اداروں کی کارکردگی. کل ریڈیو پاکستان کے حوالے سے حملہ کیس کے اس کی باقاعدہ طور پر پولیس نے رپورٹ پیش کی کہ وہ پولیس ہے جس پر خیر حکومت فخر کرتی ہے. اس کمیٹی نے خود اس پولیس کی رپورٹ کو ریجیکٹ کیا ہے کہ نہیں یہ رپورٹ بالکل کمزور ہے, بالکل اس میں. جب ایک سرکاری کمیٹی کو اس طرح کی رپورٹ دی جائے گی تو ایک عام بندی کی انویسٹیگیشن یا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کا تو بیڑا غرق کیا ہوگا. سر پہلے میں ریپلائی کروں گا, میں آپ نے جو سوال کیے ہیں تو میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو ہمارے آپ اگر 2025-26 کے ہمارے ڈیو فار کمپلیشن اسکیمس کو دیکھے, جو ہمیں ایک ٹارگیٹ دیا گیا تھا پی این ڈی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپنی ایلوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے 63 جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کرنے تھے 2025 اور 26 کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں سے ہم نے 44 منصوبے جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے ہیں, ڈی ایف سی ہم نے کمپلیٹ کر دیے, ای ڈی پی بک سے وہ نکل گئی ہیں, اور جو 5 عدد ہمارے اور منصوبے ہیں وہ بھی اس میں سے اضافی ہم نے شامل کیے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی ٹوٹل 49 ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں. باقی تھرو فارورڈ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کی اپنا ایک وہ ہو جاتا ہے کہ ہم فائنانس یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے پاس اسپیس ہے, کتنی ہمارے پاس ایلوکیشن ہے, تو اسی حوالے سے صوبے کی ترجیحات کو, عوام کی فلاح و بہبود کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبے جو ہیں وہ انول ڈیولپمنٹ پلان میں شامل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی ٹارگیٹ ہمیں اس سال دیں گے 26 اور 27 کے لیے ڈیو فار کمپلیشن, تو کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم مکمل نہیں کرتے ہیں, یہ نہیں شامل کرتے. سوال یہ نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے, ایک سسٹم ہے, چلتا رہتا ہے, کام ہوتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں سے یہ کر لے کہ ہم اگر فنڈز کے حوالے سے دیکھیں ہمیں جو ہمارا اس صوبے کا جو حق ہے, اس صوبے کا جو اگر آپ دیکھ لیں تو ہمیں وہ این ایف سی سے وہاں سے مل جاتا ہے. ہماری مرج اضلاع جو کب سے شامل کیے ہیں, جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا, وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں.
میں ساتھ ہی کر لیتا ہوں جی پلیز آپ کر لیں آپ بھی کر لیں میں ساتھ جواب دے دیتا ہوں نہیں انہوں نے کر دیا آپ کویشچن کریں شبیجان صاحب مجھے بتائیے گا بنو میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے آپریشن جاری ہے جی اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اس میں اپنی کارکردگی جو ہے اس میں بتا رہے ہیں جی صوبائی حکومت اس بارے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور اب تک کتنے دہشت گرد جو ہے ہمارے ساتھ چکے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات ہم ریڈیو آپ کا جو کویشچن تھا جو ریڈیو پاکستان کیس ہے دیکھیے ریڈیو پاکستان کیس کی تو ساکھ متاثر ہو چکی ہے وہ اس طرح متاثر ہو چکی ہے کہ 3 سال بعد آپ کیسے کسی کو اس میں نامینیٹ کرتے ہیں پھر 3 سال بعد جو آپ فرانزک کرتے ہیں اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سی ایم آفریدی صاحب ہیں لیکن اس میں وہ جگہ آپ نہیں بتاتے کہ یہ ویڈیو کس جگہ کی ہے اور 3 سال بعد سی ایم آفریدی صاحب کو اس میں نامزد کرنا تو یہ تو بدنیتی پہ شامل ہو گئی ہے ایک چیز جہاں تک آپ نے پولیس کی رول کی بات کی تو خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہر چیز کے لیے آزادی ہے یہاں پہ آپ سیاسی اجتماع بھی کر سکتے ہیں آپ جلسہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پولیس پہ بھی کوئی پریشر نہیں ہے کاش آپ جتنے کویشچن یہاں کے وزیروں سے کرتے ہیں اتنے کویشچن کوئی پنجاب کے کوئی فیڈرل کے وزیروں سے بھی کرتے کاش باقی صوبوں کے وزیر بھی اس طرح آتے اور اپنی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی لوگوں کے سامنے رکھتے کاش یہ بھی ہوتا کہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سندھ اور پنجاب کے بجٹ کو بھی ڈسکس کیا جاتا جس طریقے سے خیبر پختونخوا کو ڈسکس کیا گیا ہے وجہ ایک ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے عمران خان کی حکومت ہے ہر چیز یہاں پہ ڈسکس ہوگی ہر چیز کو ایمفسائز کیا جائے گا دیکھیے آپ کو پتہ ہے نا کہ اسحاق ڈار کے نواسے کا کیس شاید ہی آپ میں سے کسی نے اس پہ کوئی سٹوری کی ہو اس کیس کو دبانے کے لیے بلو پاسپورٹ کا پروپیگنڈا سامنے لایا گیا بلو پاسپورٹ کے بعد کسی کی ہمت ہوئی کہ اس کیس پہ کوئی بات کرتا تمام میڈیا ہاؤسز کو میں سامنے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں ہے کسی میں اتنی ہمت کہ اس کیس کو ڈسکس کرے اگر ڈسکس کریں گے تو آپ کے ایڈ بند ہوں گے آپ کا بلو پاسپورٹ کا جو ہمارا پروپیگنڈا تھا وہ صرف اسحاق ڈار کے کیس کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا جو ڈی آئی جی ہے فیصل کامران وہ ایکسپرٹ ہے کہ جتنے بھی شواہد ہیں مٹانے کا وہ ایکسپرٹ ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے تانے بانے مریم صفدر تک جائیں گے اس کے تانے بانے اسحاق ڈار تک جائیں گے ہے کسی میں ہمت کے سوال کرے کسی سے جا کے کرے سوال کسی وزیر سے کرے کسی وفاقی وزیر سے ہے کسی میں ہمت کے اسحاق ڈار سے پوچھے یہاں پہ تو سی ایم آفریدی صاحب کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے روز ایک کالا چینل نیا پروپیگنڈا کرتا ہے بغیر کسی ثبوت کے کوئی ایک ثبوت تو لے آئے ریڈیو پاکستان کے کیس میں پولیس پہ کوئی پریشر نہیں ہے جو انہوں نے رپورٹ جمع کی ہے وہ کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے پولیس مکمل طور پہ آزاد ہے کسی صوبے میں کسی کی ہمت ہو سکتی تھی کہ کسی چیف ایگزیکٹو کے خلاف ایک پولیس والا رپورٹ بنائے ڈی آئی جی چوتھے دن فرانزک کرائم سین کا کر رہا ہے اسحاق ڈار کے کیس کا جو اس کے نواسے کا کیس ہے کسی نے بات کی اس پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں چھپائی گئی کیوں مٹائی گئی ہے کسی کے پاس جواب ہے کسی میں ہمت کہ وہ سوال کرے دیکھیں بات بڑی واضح ہے آپ کو ہر چیز تو خیبر پختونخوا کی نظر آ رہی ہے لیکن دوسروں صوبے پہ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے ریڈیو پاکستان کا کیس بدنیتی پہ مشتمل ہے ریڈیو پاکستان کا کیس صرف تلوار لٹکانے کے لیے اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے اس کیس میں مزید ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں تک آپ نے بنو آپریشن کی بات کی میری بہن بلوچستان پہ بھی ذرا بات کر لیا کریں اب یہاں بھی میں کچھ سخت الفاظ استعمال کروں گا پھر میرے میڈیا کے لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں بلوچستان 80% نو گو ایریا بن چکا ہے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے ریاستی ادارے ایک پیج پہ ہے کس کی ناکامی ہے پیپلز پارٹی کی ناکامی ہے تو اعتراف کرے استعفیٰ دے اور گھر جائے فیڈرل حکومت یہ ناکامی اپنے کھاتے میں ڈالے گی تو استعفیٰ دے اور گھر جائے یا پھر یہ ریاستی اداروں کی ناکامی ہے کہ وہاں پہ جو 80% بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اس پہ کوئی میڈیا بات نہیں کر رہا خیبر پختونخوا فلانے جگہ آپریشن ہو رہا ہے فلانے جگہ بدامنی ہے روز اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ہماری ٹائم پہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے بالکل ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم بند کمروں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے ہم نے مذاکرات سے بڑے بڑے اہداف حاصل کیے ہیں بڑے بڑے قبائلی مشران کو بٹھا کے جرگوں کے ذریعے ہم نے بہت چیزیں حاصل کی ہیں ہم وہی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں اگر ہمارے اوپر ملٹری آپریشن یہ امپوز کریں گے ہم مخالفت کریں گے لیکن بلوچستان میں تو سارے ایک پیج پہ ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ ریاستی ادارے وہاں ناکامی کس کے کھاتے میں ہم ڈالیں اور میڈیا اس پہ بات کیوں نہیں کر رہا میں یہ بہت حیران اور پریشان ہوں میں نے آپ کو بڑا
अच्छा, हिम्मत आपके पास हुकूमत है, आप लोगों ने बयानबाजी के अलावा कितनी हिम्मत की, कहाँ कहाँ पे रोका इन सब चीजों को, वो थोड़ा सा बताइए। किस चीज, किस चीज, एक मिनट, एक सवाल करेंगे तो मैं एक आप बताएं। देखिए एक तो मसला ये है, नहीं मसला ये है ना, अब सुन लो ना बहन, चलो अगर बहस करनी है तो फिर सोलो इंटरव्यू कर लेते हैं। सोलो इंटरव्यू कर, नहीं मैं काले चैनल को इंटरव्यू नहीं दूंगा, आप काले चैनल को इंटरव्यू करते, मैं काले चैनल के प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊंगा। अच्छा बिल्कुल आप आए, अपना कोई आजाद प्लेटफॉर्म लेके आए, बिल्कुल आए। आप बलूचिस्तान के वजीर नहीं मैं तो नहीं मैं मीडिया का रोल आपको बता रहा हूँ कि मीडिया क्या कर रहा है। काला चैनल नहीं होगा, काला चैनल नहीं होगा। जी देखिए बनू ठीक है, सवाल जो है देखें, सवाल पूछा जाता है रियासत से, किसी ने ही नहीं पूछा कि आपसे लोकल गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन है, उससे इरिगेशन के मुतालिक सवाल किया जाए, आपसे इस सूबे के मुतालिक सवाल किया जाए, इस सूबे के मुतालिक, सूबे के बारे में तो मैंने आपको एड्रेस किया, सवाल का जवाब दे, आप सवाल को डाइवर्ट दिए, जवाब दिए आपको मैंने, ये नहीं दे रहे हैं, किस करें हो रही है कि नहीं, हमने कहा रेडियो पाकिस्तान की इसमें है कि नहीं, अब उसका जवाब देने के बजाय मैंने दे दिया रेडियो पाकिस्तान का। आप जवाब, आप अगर जो जवाब मेरी मुंह में डालना चाहते हैं मैं वो जवाब आपको नहीं दूंगा। जवाब आप बहन आप सवाल करें। देखिए जारी है, ठीक है सर, इसमें कितने दहशतगर्द मारे गए हैं और सूबाई हुकूमत इसको किस नजर से देख रही है, इसमें देखिए, ये वाहिद सूबा है। वो भी इसको सपोर्ट जी बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, आपसे सर ये सिंपल क्वेश्चन किया था और बस आप इसका जवाब देंगे सर। नहीं मैंने तो जवाब दे दिया। अगर आपको सुन ले, पंजाब की तरफ चले गए, बलूचिस्तान की तरफ चले गए थे, तो सर बलूचिस्तान के साथ तो हमारा आपके साथ काम है सर, क्वेश्चन तो मैंने आपसे इसी बनू पे किया है जी, क्या कहेंगे सर इस वाले से आप? कुछ और कहना है आपने? नहीं सर जी, थैंक यू, बस क्वेश्चन का अच्छा देखिए, जहाँ तक बनू की बात है या जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल है, सबसे बड़ा चैलेंज हमें जो है दरपेश है इस सूबाई हुकूमत को, वो अमन व अमान की सूरत हाल है फ्रॉम डे वन। इसका जो बेसिकली जो इशू है वो बंद कमरों के फैसले हैं। बंद कमरों में ये फैसले किए जाते हैं, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एज अ स्टेक होल्डर नहीं लिया जाता, ना कोई मशावरत होती है, और वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के टाई सूट पहन के खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक फ़ैसले किए जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग फ़ैसले करते हैं जो कभी खैबर पख्तूनख्वा शायद आए भी ना हो। फिर उन बंद कमरों के फ़ैसलों की वजह से यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाती है। इस वक्त जो हमारे एक्स फाटा अजला है, जम अजला जो हमारे हैं, वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। इस वक्त सूबाई हुकूमत जो है, आपने देखा होगा कि जैसे CM अफरीदी साहब आए तो सबसे पहले उन्होंने 31 अरब का ग्रांट पुलिसों को, CTD को, स्पेशल ब्रांच को दिया, 17 अरब CTD के लिए, 14 अरब स्पेशल ब्रांच के लिए, और ये वाहिद सूबा है जिसने सबसे बड़ा जो तीसरा पोर्शन बजट का है वो अपनी पुलिस होम डिपार्टमेंट के लिए रखा है। 161 अरब रुपए से बढ़ा के हमने 191 अरब रुपए कर दिए हैं। जहाँ तक बनू की बात है, इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है वो अमन व अमान के लिहाज से बेहतर नहीं है। इस वक्त ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। ऑपरेशन जो है वो पुलिस भी उसमें शामिल हैं, उसमें दीगर जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो भी शामिल है, सूबाई हुकूमत भी इसके साथ इन टच है। कुछ ही दिनों में हम कम्प्लीटली डेटा उसके आपके सामने रखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे कितने दहशतगर्दों को मारा गया है, और वहाँ पे इस वक्त अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। ये कुछ दिनों बाद तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। या साहब, मेरा सवाल, अगर शहाब साहब ने एक सवाल पूछा और आपने 26 डेमों की पूरी फहरिस्त, पूरे नाम आपने यहाँ पे गिनवाए, और तासुर ये मिला कि ये आपकी हुकूमतें या पिछली जो तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थी उनमें ये 26 नए डैम बने। लवागर डैम का इसमें जिक्र है, कड़क, ये 2006 में कंप्लीट हुआ है। इसमें बारान डैम का जिक्र है, बनू ये 1962 में बना है, गालिबन ये अयूब खान का दौर था। तो ये वही मामला तो नहीं है जिस तरह शफी जान साहब ने एक मरतबा LRS को सर इस तरह है सर, लवागर डैम जो है ये PSDP से अप्रूव हुआ था 2007 में से, ठीक है, और इसकी फंडिंग के हिसाब से इसकी कंप्लीशन हुई थी 2013 में। इट हैज़ बीन कमीशन इन 2013। और बारान डैम की जो आप बात कर रहे हैं, बारान डैम जो था सर ये बना हुआ था 1960s में, लेकिन इसकी फुल सेल्टिंग हो चुकी थी, इसकी रिजर्वायर कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी, और फिर इसके लिए PSDP और ADP की काउंटर पार्ट फंडिंग से स्कीम बनाया गया 5 बिलियन, और ये 2020-21 में दोबारा फ़ाल कर दिया गया।
اس ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی، تو دوبارہ فعال کرنے سے اس کا جو نہری نظام ہے نہیں سر، اس ڈیم کو دوبارہ بنایا گیا نا. ایک چیز جو بالکل قابل استعمال ہی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ گورنمنٹ اس پہ پیسے لگاتی ہیں اور اس کو ٹھیک کر کے فنکشنل کراتی ہے تو ظاہری بات ہے کریڈٹ تو تحریک انصاف کو ہی جاتا ہے نا. اگر اس طرح پہلے ہوتا تو وہ تو اسی طرح ہی پڑا رہتا. باقی میں جو سر اسٹل اس کی لینڈنگ پوزیشن کے پیسے اسٹل ہمارے منسٹر انفارمیشن کی ہے، لیکن جو بات امن و امان کے حوالے سے آپ نے کی ہے اس طرح ہے کہ اس ملک میں اگر آپ دیکھیں تو 2018 سے لے کے 22 تک یہ جو 3 سال گزرے ہیں جو عمران خان وزیر اعظم کا، اس صوبے پہ اس ملک پہ کبھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی عوام کی اور اپنے پاکستان کی اور انہی کی فلاح و بہبود کے لیے جو کڑا تھا، بند کمروں کے فیصلے نہیں تھے. تو جب بند کمروں کے فیصلے ہو اور اس کے اثرات ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام پہ ہو، ابھی اگر آپ بارڈر کنٹرول کو دیکھیں، امن و امان بحال کرنا ہر صورت ہماری صوبائی حکومت کا کام ہے، ہر صورت، کیونکہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ، لیکن پالیسیوں سے اختلاف ہے ہمارا. جو پالیسیز بنا رہے ہیں اور جو یہاں پر امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے، ہم کل کے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اختلاف ہے ان چیزوں سے. ہم اسی فیصلوں کی وجہ سے ہی یہاں پر امن و امان کی یہ صورتحال ہے. بلوچستان دیکھیں، بلوچستان ہمارے اس ملک کا حصہ نہیں ہے، ہم بات نہیں کریں گے اس پہ. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. میرا سوال پنجاب سے متعلق ہے. پنجاب اور پاک خیبر پختونخوا کے ساتھ کافی سلوک کر رہے ہیں. بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، آٹے پر پابندی ہے، بالکل ایک تیلا بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. بالکل. جواب میں خیبر پختونخوا سے یہاں پہ جو گیس ہے ان کی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ وفاق پنجاب کی طرف پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے. نمبر 1، یہاں پہ جو بجلی ہے خیبر پختونخوا کی ہے. جب وہ آئین کی خلاف ورزی اور قانون کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، پنجاب والے آپ پر آٹے کی پابندی لگا سکتے ہیں، تو آپ کیوں بطور احتجاج یہ استعمال نہیں کر سکتے کہ ہم تیل اور گیس بجلی اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آپ پابندی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے، ان کا ایک امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بیک ان 90s میں بھی آٹا بند کیا گیا تھا. 8 فروری کو جب عمران خان صاحب کی حکومت یہاں پہ بنی، پختون جو ہمارے غیرت مند بھائی ہیں ان کے ووٹ کی مدد سے ووٹ بھی دیا، ووٹ کا تحفظ بھی کیا، خان صاحب کی یہاں پہ گورنمنٹ بنی. اس دن سے لے کے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہوئی، اور یہ آٹا اور گیس کا جو ایشو ہے، جو CNG سیکٹر ہے، اس کا بھی. پھر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ آفریدی صاحب کا بہت بڑا، آپ اس کی لیڈرشپ کا یہ کمال کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کے کلیکٹیو ایشو ہوتے ہیں تو وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. امن جرگا ہوا، اسمبلی کے اندر ہوا، تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی قوتیں وہاں پہ موجود تھی. پھر ابھی جب آٹا اور CNG کا ایشو بنا تو آپ سب نے اس پریس کانفرنس کو کور کیا ہوگا کہ اسمبلی کے اندر گورنر صاحب بھی تھے، CM صاحب بھی تھے، اسپیکر صاحب بھی تھے، باد صاحب بھی تھے. دیکھیں، ہمارے گیس سے تو ان کی انڈسٹریز چل رہی ہیں، ان کے گندم سے ہمارے ملز بند ہیں. ہم نے یہ NEC کی میں بھی بات کی. NEC میں ہمیں یہ شورٹی دی گئی کہ جتنی بھی یہ ناکے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک ختم نہیں ہوئے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک آٹے کا تیلا بھی پنجاب سے خیبر پختونخوا نہیں آ سکتا. پھر ہم نے جب سندھ سے گندم خریدنے کی کوشش کی تو وہ بھی براستہ ان سے آتا تھا، تو ہم اب دوسرے راستے سے جو لے کے آتے ہیں تو ہمیں 3 گنا زیادہ کرایہ دینا پڑ رہا ہے. یہ وہ تمام تر امتیازی سلوک ہے جو پنجاب اور فیڈرل حکومت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کر رہی ہے. لیکن وہاں پہ جو یہ آرٹیکل 151 کی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن نہ کورٹ کچھ کہہ رہی ہے، نہ کوئی فیڈرل حکومت اس پہ ایکشن لے رہی ہے. اگر ایسی کوئی حرکت ہم کریں، کیونکہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں، بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ہم پہ ہے، اور ہماری گیس اور بجلی پہ پنجاب کے کارخانے چل رہے ہیں، ان کے گھر روشن ہے، لیکن خیبر پختونخوا جو ہے وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے. اگر ہم ایسی کوئی حرکت کریں گے تو ہم غدار ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، ہمارے اوپر غداری کے مقدمات ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، اور شاید یہاں پہ کوئی ایمرجنسی لگا دی جائے گی. ریاض صاحب، ایک سوال یہ کہ مونڈا ہیڈ ورکس اور مردان بائیزنس کی اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ 2010 اور 2022 جی بالکل. صورتحال یہ ہے اس کی کہ کل جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب نے جو اسلام آباد کے پی ہاؤس میں چیئرمین وابڈا اور سیکرٹری منڈا کو ہم نے کل فائنل کر دیا ہے. اس میں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ان کے جو 3 آپشنز تھے جو اس نے دے دیے تھے ہمیں کہ اس پہ جو 3 آپشنز ہیں ABC، تو اس کو کل CM صاحب نے اوکے کر دیا ہے، اور اس کے لیے ہم
خیبر پختونخوا کی حکومت 5.83 بلین روپے دے گی اور فیڈرل گورنمنٹ 10 بلین روپے دے گی. اور اس پہ جو ہے جو ہمارا آلریڈی مومن ڈیم پہ کام شروع ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی جو ہے میرا خیال ہے کوئی اگر میں زیادہ ٹائم کا بھی بتا دوں تو مہینہ ڈیڑھ میں انشاءاللہ جو ہے اسی پہ ہم کام شروع کر دیں گے. تھینک یو. ایک بات